أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 4 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے گزشتہ سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا اس پہ ایک نظر ڈال لیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں سورۃ الفاتح کی آیت نمبر 4 اور 5 اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق، کامیاب انسان کی 9 عادتیں، تصور اور احساس، اسی طرح بی میں جو ہے ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے ضمائر متصلہ اور 5 نئے الفاظ اور نقطہ تعلیم جو ہے وہ دیکھے تھے۔ تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آج کا ہمارا سبق کیا ہے؟ ہم سورۃ فاتح کی جو ہے 6 سے 7 نمبر آیت جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، گرامر میں مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانا سیکھیں گے، نکات تعلیم اور شوق دیکھیں گے۔ اس میں جو ہے انشاءاللہ سبق میں 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 3298 بار آئے۔ تو یہ دیکھیے، اگر آپ کو صرف تعوذ اور جو ہے سورۃ فاتح کے الفاظ آتے ہیں تو وہ جو ہے گویا 9000 بار قرآن میں آئے ہیں، اور تقریباً ہر لائن میں اوسطاً ایک لفظ آئے۔ اگر کسی لائن میں نہیں آیا تو کسی میں 2 یا 3 آ گئے، تو اوسطاً پھر بھی ہر لائن میں تقریباً صرف تعوذ اور سورۃ فاتح سے جو ہے کیا ہے 9000 الفاظ آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ قرآن پاک کا تقریباً 10% جو ہے حصہ کور کرتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آج کی صورت ہے، پہلے جو ہے اس کی تلاوت دیکھیں گے، پھر جو ہے آگے چلیں گے۔ یعنی اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی، مستقیم، سیدھے۔ اہدنا کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی اہدی، ہدایت دے، نہ ہمیں۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کیا؟ ہدایہ یا ہدا، یعنی ہدایت، راستہ دکھا اور راستہ چلا۔ الصراط، الصراط کے معنی ہوتے ہیں راستہ۔ الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور المستقیم، الف لام کے معنی ہے خاص، یعنی وہ خاص راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ جیسے خط مستقیم، سیدھی لائن، اسی طرح استقامت یعنی نہیں مڑنا یا ہٹنا، سیدھے چلتے رہنا۔ الصراط المستقیم کا مطلب ہوا سیدھا راستہ، یعنی استقامت، مستقل رہنا، اس پر سے مڑنا اور ہٹنا نہیں۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی ہے۔ کیا ہے؟ ہدل للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدل للمتقین، اور متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زندگی کے ہر کام میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، نماز کے دوران، گھر، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہر طرف جو ہے ہمیں کیا ہے؟ ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی دن میں ہم 5 بار نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ہر رکعت میں ہم یہی دعا مانگتے ہیں، سورۃ فاتح لازم ہے ہر رکعت میں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ تو ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث مبارک کو بھی۔ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور موت کا وقت بھی معلوم نہیں، اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری بلکہ ایمرجنسی ہے۔ ہدایت کی ضد ہوتی ہے دلالت، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لے۔ تو اس سے ہم ایک عادت سیکھتے ہیں، عادت نمبر 10 کیا؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی طلب کرنا، یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق مانگنا۔ اسے آپ دہرا لیجئے، علم۔
اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم دو ٹکڑے ہیں، اللہ اور ہم، اللہ معنی پر، ہم ان یعنی ان پر۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے، الصراط المستقیم یعنی راستہ سیدھا، تو یہاں پہ کیا ہے، صراط کا ذکر ہے، راستے کا، کن کا، الذین ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو، انعام، انعام کہتے ہیں نعمت، تو انعام کیا آپ نے اللہ ان پر، تو اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا۔ آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم بھی یہ دعا سمجھ کر مانگیں۔ انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، آپ نے چار اہم کام کیے۔ نمبر ایک عمل، دوسرا دعوت، تیسرا تزکیہ، اور چوتھا کیا ہے، نفاذ، یعنی ان جو کچھ بتایا پڑھایا اس کو عملی طور پہ نافذ کیا۔ تو دلوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل یعنی بھروسہ کرنا۔ اور بقیہ اعمال کیسے ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ۔ اور دعوت کیا تھی، ساری زندگی آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اور تزکیہ یعنی پاکی سے کیا مراد ہے، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرت کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ اور چوتھا یہ کہ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اسی طریقے سے اللہ کے احکامات پر عمل کرایا۔ تو انعام والوں کا راستہ کیا ہے، ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو ہمیں جو ہے اس سے عادت نمبر 11 ملتی ہے، کیا، ہمیشہ اچھے ماڈل نمونے کے طور پر یا طریقوں پر چلنا چاہیے، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ علم اس آیت کے حصے کو بھی دہرا لیجیے۔ غیر المغضوب علیہم، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، غیر کہتے ہیں نہیں اور اس کے علاوہ، یعنی اس کے دو معنی ہیں، نہیں اور اس کے علاوہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے مظلوم، جس پر ظلم کیا، ایک ہوتا ہے مغضوب، جس پر غضب کیا گیا۔ اللہ کے معنی پر، ہم معنی ان، علیہم ان پر، اور آخری الفاظ ہیں ولدالین، وا معنی اور، لا معنی نہیں، الضالین گمراہ۔ الضالین پہ غور کیجئے، کیا ہے، الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو اسم ہے، آخر میں یا نون آ رہا ہے تو کیا ہے، جمع ہے، اور یا نون آ رہا ہے تو کون سی جمع ہے، مذکر ہوگی یا مؤنث؟ جی، یا نون کس کی علامت تھی، مذکر یا مؤنث کی جمع کی؟ یہ مذکر ہے، ہم نے کہا تھا مسلم سے مسلمون، مسلمین، کافر سے کافرون، کافرین، صالح سے صالحون، صالحین، اسی طرح دال سے جو ہوتا ہے دالون، دالین، یہ مذکر کی علامت ہے۔ تو آئیے لا جو ہے یہ دو ٹکڑے، وا اور لا، وا معنی اور، لا معنی نہیں، دال معنی گمراہ ہونے والا، اردو میں دلالت اسے استعمال کرتے ہیں لفظ۔ اسی طرح دال جو ہے یہ دو پیش کے ساتھ آئے تو جمع کیسے بنے گی، وانون یا نون لگائیں گے، دالون اور دالین۔ لیکن اگر یہ دو زبر دو زیر سے آئے تو پھر کیا ہوگا، یا نون، دالین۔ غیر المغضوب علیہم کا مطلب ہے اللہ ایسے لوگوں پر غصے ہوا جو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ مغضوب کون ہے، جو جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اور ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس سے ان کی طرح بات کرنے، کپڑے پہننے یا چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو ہمیں ایسے لیڈر یا ایسے ہیرو سے دور رہنا چاہیے۔ ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہو ہوئے، جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں۔ یعنی مغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے، مغضوب وہ ہے جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور ضالین وہ ہے جو جانتے بھی نہیں اور عمل کیے جا رہے ہیں بغیر جانے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھروں میں اور ہم بھٹکتے پھریں۔
کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی؟ الحمدللہ اب تو ہم نے آسان طریقے سے قرآن کی عربی سیکھنا شروع کر دیا ہے. تو علم آیت کے اس حصے کو دوہرا لیجیے. اس سے ہم عادت نمبر 12 سیکھتے ہیں، یعنی برے ماڈل، نمونے یا مثالوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. تو آئیے جو ہم نے آج پوری کر لی ہے، کیا تھی سورۃ الفاتح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو فوراً اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جو مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا، یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو سورۃ الفاتح کا خلاصہ کیا ہے؟ سیدھے راستے کی دعا. تو آئیے یہ دیکھیے، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے کیا سیکھا؟ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ سے ہم نے سیکھا. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لی. پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 2 عادتیں سیکھی. ایک یہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے 2 عادتیں سیکھی. الحمد سے یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور رب العالمین سے علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. اور چھٹی عادت ہم نے سیکھی الرحمن الرحیم، یعنی دوسروں پر رحم کیجیے. اور عادت نمبر 7 ہم نے سیکھی مالک یوم الدین، یعنی ہر کام کو جو ہے قیامت کے یا آخرت کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. اور 8ویں عادت ہم نے ایاک نعبد سے سیکھی کہ یعنی ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. اور 9ویں یہ کہ وہ ایاک نستعین، یعنی ہر کام میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. اور 10ویں عادت یہ تھی اہدنا الصراط المستقیم، سے کیا؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اور 11ویں عادت یہ تھی صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. اور عادت نمبر 12 جو ہے وہ کیا تھی جو ہم نے سیکھی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی کرنے سے بچیے جو برے ہیں، یعنی ان کے ماڈل سے. تو آئیے یہ 12 عادتیں ہیں، اب آپ لوگ اسے دہرائیے. کون دہرانا چاہے گا؟ جی پڑھیے یہ عادتیں، کون پڑھے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم عادت السلام. نمبر ہے جی شاہین احمد پلیز آپ کرائیے. عادت نمبر عادت 1 نمبر اللہ کی پناہ جی لی السلام علیکم. یہ ہم تعوذ سے سیکھتے ہیں. آگے عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ اور عادت کہیے. نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ ہاں، یہ رکھیے. دونوں عادتیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھتے ہیں. آگے عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اور 5
علم حاصل کیجیے اور کائنات یہ میں دونوں تدبر عادتیں ہم الحمدللہ رب العالمین سے سیکھتے ہیں. عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے. دوسروں پر رحم کیجیے الرحمن الرحیم سے. اور پھر عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. اور 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت یعنی کیجیے. یہ دونوں عادتیں ہم سیکھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں، بلکہ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم آخر کا، اس کو رکھتے ہوئے یہ دونوں. عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. ایاک نعبد. اور آگے ہے عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اہدنا الصراط المستقیم سے. اور عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. انعمت علیہم. اور جو ہے عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح ان سے ہم یاد رکھیں گے تو پھر یہ یاد رہیں گے، ورنہ بھول جائیں گے. تحفظ سے ہم سیکھتے ہیں پناہ لیجیے. بسم اللہ سے ہم یہ سیکھتے ہیں پہلے ہر کام سے بسم اللہ کہیے اور اللہ کے بارے میں مصرف ہو. پھر الحمدللہ رب العالمین سے ہم دو سکتے ہیں کیا، ہر حال میں اللہ کا شکر کیجیے اور کائنات میں تدبر و غور کے لیے علم حاصل کیجیے. 7ویں عادت ہے دوسروں پر رحم کیجیے الرحمن الرحیم سے. اور 7ویں اور 8ویں کیا، آخرت کو مد نظر سے ہر دن کا پلان بنائیے اور ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. یہ کس سے سیکھتے ہیں؟ مالک یوم الدین سے. اور پھر 9 نمبر کیا ہے، ہر چیز میں اللہ کی مدد ایاک نستعین سے یا اور ہدایت کی جو ہے یہ کس سے سیکھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور اچھے پیروی کیا ہے، انعمت علیہم سے. اور بروں سے بچنے کا کیا ہے، غیر المغضوب علیہم. اس طرح جب آپ ان آیتوں کے ساتھ ان کو ملا کے 2-3 بار پڑھیں گے لکھیں گے پھر یہ یاد ہو جائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں، پہلا حصہ مکمل ہوا. گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم TPI کو دہرا لیتے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. یعنی اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں. ایک قسم جو کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اور پہچان یہ ہے کوئی بھی لفظ جو الف لام سے شروع ہو وہ اسم ہوتا ہے، یا اس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کوئی آئے تب بھی اسم ہوتا ہے، یا آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے تو وہ بھی اسم ہو سکتا ہے. اور فعل کیا ہے، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، یعمل، اور اس میں زمانہ پایا جائے. حرف کیا ہوتا ہے، جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، جیسے بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اسم کیا ہے، کسی کا نام یا جگہ، مثال کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن. اور پہچان کیا ہے، ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اسم، یا وہ جس کے آخر میں 2 پیش آ جائیں، یا آخر میں 2 زبر آ جائیں، یا آخر میں 2 زیر آ جائیں، وہ بھی اسم ہوتا ہے. اگر جمع کا لفظ ہو اور اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا وہ بھی اسم ہو سکتا ہے. اب ہے فعل. فعل کیا ہوتا ہے، کسی کام کا ہونا یا کرنا اور جس میں زمانہ بھی پایا جائے، جیسے فتح اس نے کھولا، یعملون وہ کرتے ہیں. تیسرا حرف. حرف کیا ہوتا ہے، جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملا ہے. جیسے اسم اور فعل کے علاوہ تقریباً تمام جو ہے وہ الفاظ کیا ہیں، وہ حرف ہوتے ہیں، بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. ہم نے پھر یہ 6 حروف پڑھے، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. تو یہ ہمارا ضمائر کا ٹیبل تھا، جسے کہتے ہیں منفصل علیحدہ علیحدہ آنے والے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب. اب آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دیں. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی دہرائیے شاہین. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. گڈ. جی یہ کیا ہے، ناظمہ.
جی ناظمہ آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی دوہرا دیجیے. السلام علیکم. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. گڈ. اب یہ اس کی ایک بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے. یہ ہوا ہم جو ہے نا ان کی، کیا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ای اس کا، ہم ان سب کا، آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. آپ لوگ اسے دوہرا دیجیے. جی جی سسٹر شاہین. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نام ہمارا. گڈ، ایکسلنٹ. اب یہ دیکھیے اس کے ساتھ ہم ایک اسم کو جوڑتے ہیں. جیسے رب ایک اسم ہے، اسے جوڑا کیا ہوا، ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. تو اب آپ کی باری ہے، دہرائیے. جی سسٹر نازیمہ. ہاں نازیمہ. ناظمہ. ربہ جی اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی سسٹر شاہین آپ بھی دہرا دیجیے. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. گڈ. یہ دیکھیں کبھی کبھی آپ کو یہ ربہ کی بجائے رب ہی لکھا ہوا ملے گا قرآن میں، یا ربہم کی جگہ رب ہی. اس کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں. ربہم اس کا رب، رب ہی اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب ہی ان سب کا. یعنی ہی یا ہو یہ جملے کی بناوٹ کی وجہ سے آ جاتا ہے، لیکن ترجمے میں فرق نہیں ہوتا. اب آئیے یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے، کیا ہے، ہو، ہم، کا، یہ، کم. ان کے ساتھ ہم نے الفاظ جوڑنے. مثلا یہ پہلا جو ہے کیا ہے، رسول. جی بنائیے سسٹر شاہین، اس سے ٹیبل بنائیے رسول سے ترجمے کے ساتھ. رسولہ، رسولہم، ترجمہ رسول. بھی کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھے کہ یہ کہہ کیا رہی ہے آپ. ٹھیک ہے. رسولہ اس رسولہ کا رسول، اس کا رسول، رسولہم ان سب کا رسول، رسول کا آپ کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولکم آپ سب کا رسول، رسولنا ہمارا رسول. گڈ ایکسلنٹ. اب اگر ہم ایک لفظ لے لیں، دین. دین کہتے ہیں مذہب کو. جی اس سے کون ٹیبل بنائے گا، بنائیے. جی سسٹر ناظمہ. دینو اس کا دین، دینو ہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینو کم آپ سب کا دین، دینی نا ہم سب کا دین یا ہمارا دین. دینونا، دینونا، دینو نا جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا، دینونا. کتاب کے ساتھ کیجئے کوشش. جی کون کرے گا، کیجئے. کتاب، کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب، کتاب کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتاب کم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب، ہم سب کی کتاب. جی شاہین، سسٹر شاہین آپ بھی دہرا دیجئے اس سے. کتاب اس کی کتاب، کتاب ان سب کی کتاب، کتاب کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتاب کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب. گڈ. آگے ہے اسم. اسم کہتے ہیں نام کو. جی اس سے کوشش کیجئے، کون کرے گا. اسمہ اس کا جی نام، جی اسمہم ان سب کا نام، اسم جی کا آپ کا نام، اسمی میرا نام، اسمکم آپ سب کا نام، اسمنا ہمارا نام. گڈ. اس کا مطلب ہے اگر ہمیں کوئی اسم معلوم ہو کوئی، تو اس کو ہم ان سے جوڑ کے ٹیبل پورا بنا سکتے ہیں اور ترجمہ بھی خود کر سکتے ہیں. الحمد. تو یہ دیکھیے جمع بنانے کا ایک طریقہ ہم نے سیکھا تھا، واو نون بڑھا دیجئے. مثلا یہ دو پیش والا لفظ ہے مسلمون، تو اس کی جمع کیا ہوگا، واو نون سے مسلمون. اب ایک لفظ ہے مومنون، تو اس کی جمع کیا ہوگا، دو پیش مومنون. والا لفظ ہے.
واو نون لگائیں گے مومنون. اگلا ہے صالحون, تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ صالحون صالحون, واو نون لگا دیا. کافر ہے تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ کافرون کافرون. اسی طرح مشرکون ہے تو کیا ہوگا لفظ؟ جمع مشرکون مشرکون. اسی طرح آج ہم نے پڑھا تھا دالون, دو پیش والا تھا تو وہ کیا ہوا؟ دالون ہو گیا. اب اگر دو زبر یا دو زیر والا ہے پھر واو نون نہیں لگاتے, پھر یا نون لگاتے. جیسے مسلمن, مسلمین سے کیا ہوگا؟ مسلمین, یا نون لگاتے. اسی طرح اگر مومنن, مومنین ہے تو اب کیا بنے گا جمع؟ مومنین مومنین, یا نون لگا دیں گے. صالحن, صالحین ہے تو اب کیا جمع بنے گا؟ صالحین صالحین, کیونکہ دو زبر دو زیر جب بھی آئیں گے یا لگے گا. کافرن اور کافرین ہے تو جمع کیا کافرین ہوگی؟ کافرین. اور مشرکن, مشرکین ہے تو کیا ہوگا؟ مشرکین اگر دالن اور دالین ہے تو کیا ہوگا؟ دالین دالین. تو وہاں سورۃ فاتح میں کیا تھا لفظ؟ المغضوب علیہم ولا دالین الضالین. وہ دالین یہ اسی طرح جمع بن کے آیا تھا کہ وہ زبر اور زیر والے جو ہیں ان کی جمع یا نون سے. تو اب ہے ایک لفظ ہے فاتح, دو پیش سے واو نون لگے گا, دو پیش والا لفظ ہے. تو اب دو زیر والا فاتح ہو پھر کیا ہوگا؟ فاتحین تب فاتحین ہوگا. اسی طرح ناصر, اگر دو پیش والا لفظ ہے تب جمع کیا بنے گا؟ ناصرون ناصرون. اور اگر دو زبر دو زیر والا ناصر آ جائے تب جمع کیا بنائیں گے؟ ناصرین. اسی طرح ذاکر, اگر دو پیش والا لفظ ہے تو جمع کیا ہوگی اس کی؟ ذاکرون اور اگر دو زبر دو زیر کے ساتھ ذاکر ہو پھر ذاکرین ذاکرین ہوگا. اسی طرح عابد, اگر دو پیش کے ساتھ ہے جمع بنائیے. عابدون اور اگر دو زبر دو زیر کے ساتھ عابد ہو, عابدین عابدین. اسی طرح دارب ہے, دو پیش کے ساتھ ہے, کیا ہوگی جمع؟ داربون اور دو زبر دو زیر کے ساتھ داربین عالم, دو پیش کے ساتھ ہے. عالمون اور اگر دو زبر دو زیر کے ساتھ ہے, ہم عالمین نے پڑھا تھا رب العالمین. تو عالمین جو ہے وہاں کیا ہے؟ دو زبر یا دو زیر والے جو ہے عالم کی جمع بن کے آیا. تو اس طرح یہ ایسا ایسا آپ کو پہچان ہو جائے گی. جہاں بھی واو نون والا اگر کوئی آ رہا ہے جمع کا لفظ سمجھ جائیں یہ جو ہے دو پیش والا لفظ ہے. اگر یا نون کے ساتھ آ رہا ہے سمجھ جائیں یہ جمع جو ہے کس کی بنی ہے؟ دو زبر دو زیر والے کسی اسم کی بنی ہے. جیسے دالین میں ہم نے دیکھا تھا, جیسے رب العالمین میں ہم نے دیکھا, وہ دونوں کیا ہے؟ دو زبر یا دو زیر والی حالت سے جو ہے جمع ہو گیا. آج کا سبق کیا ہے؟ ہم مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانا سیکھیں گے تین حصوں میں. پہلا تو حصہ یہ ہے ہوا وہ مرد, ہیا وہ عورت. یعنی پہلے تو یہ فرق کریں ہوا وہ مرد, اور ہیا کے لیے ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے وہ عورت. اب اس کا فرق ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں مذکر کے لیے ہمارے پاس ایک لفظ ہے مسلمون, دو پیش والا. میں یہ چاہتا ہوں اس سے ہم مؤنث بنائیں, تو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں اور کیا ہو جائے گا یہ لفظ مؤنث مسلماتن. مسلمن سے ہوا مسلماتن. اور اگر ہمارے پاس اب یہ دیکھیں مذکر ہے مسلمن دو پیش والا, تو اس کی مؤنث کیا بنائی تھی ہم نے؟ مسلمات. اب اگر مومن ہو تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ مؤمنات مومنات. تو جمع ہو جائے گا مومناتن, تن بس چھوٹا سا تن لگائیں گے دو گول پہ. اگر مومنات کہیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا, وہ جمع وہ بھی آج سیکھیں گے. آگے ہے صالحن, تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ صالحتن صالحاتن, بس چھوٹا سا ایک تن لگا دیجیے. کافرون سے کیا ہوگا؟ کافراتن کافراتن. کافراتن جب آپ کہیں گے پھر وہ جمع کی اس میں چلے. مشرکن سے کیا ہوگا؟ مشرکاتن. مشرکتن یعنی ایک واحد کے لیے چھوٹا سا تا کا آواز دیجیے, بڑے کے لیے جو ہے وہ آت, مسلمات, مومنات, وہ جمع کی نا. تو آئیے اب ایک عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان ہے؟ تو ہم ہاں میں جو نام ہوا ہوا مسلم, مسلم ہاں وہ مسلمان ہے. اور اگر ہم کہیں
हल हुम मुस्लिमून, क्या वो सब मुसलमान हैं? तो अब क्या जवाब होगा? नाम हम मुस्लिमून। नाम हुम मुस्लिमून। और अगर ये सवाल है हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? नाम अना मुस्लिम। नाम अना हाँ, मुस्लिमून। आपने कहा यानी हाँ मैं मुसलमान हूँ। और अगर ये कहें हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं? नाम नहनु मुस्लिमून। नाम नाहनु मुस्लिम। गुड, अब आपको पता आ गया हुआ का जवाब हुआ होता है, हुम का जवाब हुम होता है, अंत तक का जवाब आना होता है, अंतिम का जवाब ना। बस इतना इस आना काफी है इसमें। आगे चलते हैं। अब अगर मैं कहूँ हुआ मुस्लिम, तो यहाँ मैं क्या हिया कहूँगा? मुस्लिमा। मुस्लिमत, ये मोनिस लफ्ज लाऊंगा हिया के। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ हुआ मोमिन, तो इधर क्या कहूँगा? हिया हिया मुमिनतुन। हिया मुमिनतुन। अगर यहाँ कहूँ हुआ सालेहुन, तो यहाँ क्या होगा? हिया हिया सालिहा। सालिहतुन। और अगर यहाँ मैं कहूँ हुआ साबिरुन, तो इधर क्या होगा? हिया साबिरतुन। ये साबिरत। साबिरात नहीं, ये खेचे मत। साबिरात अभी आगे जमा आएगा, वहां आप देखेंगे, वहां हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा उसका तलफ़्फ़ुज़। यहाँ छोटी तेज बोल लगाए, मुस्लिमत, मोमिनत, सालिहत, साबिरत, बस इससे ज्यादा खेचे मत। हुआ शाकिर, हिया शाकिरत, शाकिरतुन। यानी तेजी से कहें। ये किसके हैं? मुस्लिमत, मोमिनत, सालिहत, साबिरत, शाकिरत। अब आ जाए ये तीसरी चीज, मुज़क्कर के लिए कहते हैं हूँ, यानी उस मर्द का, और औरत के कहते हैं हाँ उस औरत का। ये देखिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस मुज़क्कर का। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुअन्नस के लिए हाँ इस्तेमाल किया है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। रब्बुहु, उस मर्द का रब। रब्बुहा क्या मतलब होगा? उस औरत का उस औरत औरत का का रब। रब। उस औरत का रब। अगर दीनो हूँ मैं कहूँ, दीनो हूँ उस मर्द का दीन, तो दीनो हा का क्या मतलब होगा? उस औरत का औरत दीन। का दीन। औरत का दीन। अगर मैं कहूँ किताबों हूँ उसकी किताब, तो यहाँ क्या होगा? किताबों का मतलब उस औरत की उस किताब। औरत की किताब। यानी हा जो है वो मुअन्नस के लिए, हूँ जो है मुज़क्कर के लिए। आइए रब्बो हूँ, तो इधर क्या होगा? रब्बोहा। रब्बुहा, रूहा। रसूलो हूँ, रसूलो। रसूलुहा। किताबों हूँ, किताबुहा। दीनो हूँ, दीनोहा। दीनहा। इसमो हूँ, इसमोहा। इस्मुहा। उखो हूँ, जी। उखुहा। उखोहा। इसी तरह अगर मैं कहूँ इब्नो हूँ, इब्नुहा। इब्नुहा। इब्न बेटे को कहते हैं, उनको भाई को कहते हैं। ज़क्रो हूँ, ज़क्रोहा। ज़क्रुहा। जिक्र कहते हैं जिक्र करने को, याद कर। रिज़्को हूँ, रिज़्कुहा, रिज़्कोहा। इसी तरह बाबो हूँ, बाब कहते हैं दरवाजे को, बाबुहा। बाबुहा। बाबोहा। अगर कहूँ बैतो हूँ, बैत कहते हैं घर को, इधर क्या होगा? बैतुहा। 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 अगर मैं कहूँ लिसानो, लिसान कहते हैं जबान, टंग, लैंग्वेज, लिसानुहा। 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 और अगर यहाँ कहें सलातो हूँ, सलात नमाज को कहते हैं, तो इधर क्या कहेंगे? सलातुहा। सलातुहा। मतलब आपको अब ये पता हो गया, मुज़क्कर के लिए हूँ, मुअन्नस के लिए हा लगा दे, इसम जोड़ते जाए। ये देखिए आपको मैं आज एक लिस्ट देता हूँ किसको। रसूल, बैत, दीन, कौल यानी बात वगैरह। इसी तरह रिस्क, ये रिस्क वगैरह आपको पता है। बाप दरवाजे को कहते हैं, किताब किताब को, कलाम बातचीत को कहते हैं, सलात नमाज को कहते हैं, फितना फसाद दंगा, ये उर्दू में भी फितना इस्तेमाल। लॉन कहते हैं, ये अंग्रेजी का लॉन नहीं है, ये है रंग, अरबी में लॉन रंग को कहते हैं। इब्न बेटे को कहते हैं, लिसान जबान टंग को कहते हैं, लैंग्वेज को भी कहते हैं। इसम जो है नाम को कहते हैं, अमल जो है अमल को कहते हैं, जिक्र जिक्र पर, जो है वो माँ को कहते हैं, फसाद फसाद को कहते हैं, उख भाई को कहते हैं, और जो है दार घर को कहते हैं। ये 20 लफ्ज हैं। इन 20 लफ्ज से आप जो है जुमले भी बना सकते हैं,
دیکھیں رسولو رسولو رسولوں کا رسولی رسولوں کو رسولنا رسول بیتو 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 کا بیت بیتو کو بیتونا بیتوا دینو دینو دینوں کا دینی دینوں کو دینونا دینوہا قولو قولو کا قولی قولو کم قولونا قولوہا رزقو رزقو کا رزقی رزقو کم رزقونا رزقوہا بابو کا بابی بابو کم بابونا بابوہا کتابوں کا کتابی کتابوں کتابنا کتابوہا کلاموں کا کلامی کلامکم کلامنا کلاموہا صلاتوں کا صلاتی صلاتکم صلاتنا صلاتوہا فتنتہم فتنتو کا فتنتی فتنتکم فتننا فتنہا لونوں کا لونی لوننا لونہا ابنہم ابنکم ابننا ابنہا لسانوں کا لسانی لسانکم لساننا لسانہا اسموں کا اسمکم اسمنا اسمہا عملو کا عملی عملکم عملنا عملہا ذکرہم ذکر کا ذکری ذکرکم ذکرنا ذکرہا یہ اصل میں ذکر نہیں ہے ذکر ہے ذکر کہتے ہیں لڑکے کو بیٹے کو ذکرہم ذکر کا ذکری ذکرکم ذکرنا ذکرہا امو کا امی امکم امنا امہا فسادہم فساد کا فسادی فسادنا فسادوہا اخوہم کا اخوہا دارہم دارو کا داری دارکم دارنا داروہا 120 جملے ہم نے بنا لیے کتنے 3 سے 4 جس 3 سے 4 یہ آپ کی سلائیڈ اس میں ہوگی یہ جو ہے کیا نام ہے ریکارڈنگ میں وہاں سے ان کو نوٹ کر لیجیے کاغذ پہ ایک طرف وہ آپ لکھیں ہو ہا ہم کا ای کم اور ایک طرف یہ اور ان کو جوڑنا ہے 5 منٹ میں جو ہے آپ 120 جملے جو ہے بنا لیں گے اس سے بڑی جو ہے آپ کی بالکل بند ہو گئی لائٹ اچھی تو آئیے عربی بول چالتے ہیں من ربوہا اس کا رب کون ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے ربوہا اللہ ہاں ہم نے کہا ہے نا مونس تو کیا ہوگا ربوہا اللہ اس عورت کا رب ماں کتابوہا اس عورت کی کتاب کیا ہے کیا ہوگا کتابوہا اس کی کتاب القرآن من رسولوہا اس کا رسول کون ہے رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں اسموہا اس کا نام کیا ہے اب یہ مونس کیا ہے تو کوئی بھی مونس نام لیں اسموہا عائشہ اسموہا فاطمہ اسموہا جو ہے خدیجہ اسموہا زینب کوئی بھی نام آپ مونس کا لائیں گے تو آئیے جمع اب مونس جمع بنانے کا قاعدہ دیکھتے ہیں یہ ایک لفظ ہے مونس کا مسلمتن جمع بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں الف تا کا اضافہ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا مسلماتن اب یہاں کھینچیں گے مسلماتن ایک مسلماتن جمع اگر آپ پہلی والے کو مسلماتن کہیں گے تو یہ نیچے والا تلفظ بن جائے یہ فرق ہے تو آئیے دیکھیے مسلماتن سے مسلماتن مومناتن سے مومناتن مومنین نہیں ہوگا مونس نارے الف تا لگائیں صالحاتن سے صالحاتن کافراتن سے کافراتن مشرکاتن سے مشرکاتن صادقاتن سے صادقاتن صادقاتن تھوڑا سا کھینچ کے لے جاؤ اسے فاسقاتن سے فاسقاتن منافقاتن سے منافقاتن جنتن سے جنتاتن جناتن جنت کے ساتھ الف لام لگا جناتن تو یہ جو ہے مونس جمع بنانے کا ایک طریقہ تھا کہ مونس لفظ لیا وہ تھا 2 پیش والا اب اگر 2 زبر 2 زیر والا مونس لفظ آ جائے پھر کیا کریں اس کے لیے دیکھیے طریقہ اس کے ساتھ بھی الف تا لگتا ہے لیکن 2 زیر والا لگتا ہے دونوں کے ساتھ جیسے وہاں مذکر میں دونوں تا 2 زبر اور 2 زیر والے کے لیے یانون لگاتے تھے یاد ہے پیش والے کے لیے واؤنون لگاتے تھے مسلمون سے مسلمون
مومنون سے مومنون، کافرون سے کافر. اور دو زبر دو زیر والے کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ مسلمین، کافرین، مشرکین، دونوں کے ساتھ. یہاں بھی یہی ہے، دو پیش والا لفظ آئے گا پھر تو ہم کہیں گے مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، کافراتن سے کافر. لیکن دو زبر دو زیر والے کے لیے کیا کریں گے؟ دو زیر. کیا ہوگا؟ مسلماتن، کافراتن، مشرکاتن، یعنی دو زیر کی آواز لے کے آئیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا مسلماتن. آئیے دیکھتے ہیں. دو زبر دو زیر والا مسلماتن آ گیا تو کیا بنے گا؟ جی جمع بنائیے. مسلماتن. تین تین یعنی زیر کی طرف آواز جائے گی. دو زبر دو زیر والا مومناتن آ گیا تو اس کی جمع بنائیے. مومناتن. تین تین. ٹھیک ہے. تن جو ہے وہ دو پیش والے کے لیے، تین جو ہے وہ اس کے لیے. صالحاتن صالحاتن آ گیا، اس کی جمع بنائیے. صالحاتن. صالحاتن. اب آپ کو پتہ چل گیا اگر دو پیش والا مؤنث کا لفظ آ رہا ہے تو تن آئے گا، مسلمتن، کافرتن، مشرکتن. اور جو ہے اگر دو زبر دو زبر مسلماتن، مومناتن، صالحاتن، تھوڑا سا کھینچ کے جو ہے جمع کے نشان. تو یہ کیا ہے؟ دو پیش والا دیکھیں مسلمتن تھا تو اس سے وہ مسلماتن ہو گیا. دو زبر دو زیر آیا تو مسلماتن ہو گیا. اگر مومناتن دو پیش تھا مومناتن، دو زیر دو زبر کے ساتھ مومناتن. صالحاتن سے صالحاتن، اور دو زبر دو زیر کے ساتھ صالحاتن. اب یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا. ربہم، ترجمہ بتائیے اور اشارہ بتائیے کدھر اشارہ کریں کتنی انگلیوں سے. ربہم، ساری انگلیاں سیدھی طرف، ان سب کا رب. سیدھی طرف یعنی دائیں طرف چار انگلیوں سے اشارہ کریں تو ربہم، ان سب کا رب. دینکم، سامنے کی طرف ساری انگلیاں، آپ چار سب کا انگلیوں دین. سامنے کی طرف دینکم. گڈ. ہماری کتاب، عربی بنائیے. کتابنا. کتابی کتابنا. ایک میری کتاب. کتابی کا مطلب ہوگا میری کتاب. یہ ہماری کتاب یعنی ہم زیادہ لوگ ہیں. کتابنا. کتابنا جمع کے لیے نہ آئے گا. ان سب کا دین. دینہم. دینہم، دینو اس کا، دینہم ان سب کا یعنی جمع کا صیغہ. تو یہ سوالات دیکھ لیجئے. وقت ٹائم ہے، میں سے سوال جواب آپ کو دکھاؤں گا. رحمان کا مطلب ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا. نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے. رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. اہدنا کا مطلب ہے ہدایت دے ہمیں. صراط کا مطلب ہے راستہ. المستقیم کا مطلب ہے سیدھا. اہدنا صراط المستقیم سے جو ہے کون سی عادت ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنا. علیہم کا ترجمہ ہے ان سب پر. اللہ زینہ انعمت علیہم میں کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ چاروں شامل ہیں. اللہ زینہ انعمت علیہم میں جو ہے کیا کام کرتے ہیں؟ نیک اعمال، تزکیہ، دعوت، اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر. صراط اللہ زینہ انعمت علیہم میں کون سی عادت ہوتی ہے؟ اچھے ماڈلز کی پیروی کرنا. اور ضالین کا مطلب ہے بھٹکے ہوئے. غیر المغضوب علیہم کی روشنی میں جو ہے ضالین میں کون سی عادت آتی ہے؟ برے ماڈل سے دور رہنا. وللکافرین کا مطلب ہے اور کافروں کے لیے. ہم کا ایکم نہ کسی لفظ سے جڑ کر تقریباً جو ہے ہر سطر میں آتے ہیں. وَأَنَا مسلم کا مطلب ہے اور میں ایک مسلمان. صالح کا مسلم ہوگا صالحتن. اور جو ہے ہیا صالحتن کا مطلب ہوگا وہ مؤنث نیک ہے. ہوا مومن کا مؤنث ہوگا ہیا مومناتن. مذکر اسم کو مؤنث بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آخر بولتا کو جوڑ دیتے ہیں. وہ مسلمان عورت ہے کی عربی ہوگی یا مسلمتن. ماں دینوہا کا جواب ہوگا دینوہا الاسلام. ماں کتابوہا کا جواب ہوگا کتابوہا القرآن. من ربوہا کا جواب ہوگا ربوہا اللہ. من رسولوہا کا جواب ہوگا رسولوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمتن کی جمع ہوگی مسلمات. اور یہ جو ہے آج کے وہ تھے نقطہ تعلیم. آج یہ دیکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ آواز، تصویر، کہانی اور وہ جو ہے بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم ایک چیز کا تصور دماغ. آج ہم سیکھیں گے اس کے فائدے کیا. جتنی بجلیاں آپ چمکائیں گے، جتنی چیزیں آپ جتنے احساس یا حصوں سے جسم میں داخل کریں گے، اس کے معنی جلدی یاد ہوں گے، دیر تک یاد رہیں گے اور جلدی یاد آئیں گے.
یہ ٹی پی آئی کا ایک خاص طرح ہے. ٹی پی آئی کا راز کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور یعنی بہت ساری حصوں کو استعمال کر کے سیکھیں. تو ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے، سارا دماغ استعمال کیجیے قرآن سیکھنے کے لیے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے، توجہ آپ کے اپنے انداز پر دیجیے. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم نے 44 الفاظ اب تک سیکھے ہیں، جو قرآن میں 15,387 بار ہے. تو آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو اختتامی دعا سے پہلے یہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، آپ کا کوئی سوال ہے کیا؟ بلکہ چلی گئی ہیں وہ. گڈ. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. کلاس جو ہے وہ پوری